बहुत शोर सुनाई दे रहा है कि आओ मुझे गिरफ्तार करो। आपने भी सुना होगा, कौम तो ये देख ही रही है, सुन भी रही है रोज की बुनियाद पर। अच्छा, कि दो साबिका जो हाकिम खानदानों की गिरफ्तारी से हमने देखा कि जमहूरियत को बहुत बड़ा खतरा लाहक हो रहा है, क्योंकि शायद इस मुल्क में जमहूरियत दो खानदानों के गिर्द ही घूमती रही है। लेकिन फिर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अगर मोहल्ले के सारे चोर इकट्ठे हो जाएं तो क्या कहते हैं, समझ जाओ कि थानेदार ईमानदार आ चुका है। इसलिए शायद आज ये मुत्तहदा अपोजिशन जमहूरियत को खतरा, ये जिस तरह की चीज़ें देखने को हमें मिल रही हैं, सुनने को मिल रही हैं, लेकिन इनकी हकीकत यकीन जानिए सिर्फ इतनी है कि जो लोग इक़्तिदार पर 10 साल बुराजमान रहे, अवाम के, मुल्क के सियासत के मालिक रहे, हाकिम रहे, असल में अब उनका हिसाब हो रहा है। उनसे पूछा जा रहा है कि उस पैसे के बारे में पूछा जा रहा है जो मेरा है, आपका है। आज मुल्की मईशत पर वावेला मचाने वाले शायद ये भूल चुके हैं कि मुल्क पर 30,000 अरब कर्ज चढ़ाने के जिम्मेदार आखिर कौन है। ये खुद हैं जो वावेला मचा रहे हैं। आज मुल्की मईशत की तबाही का रोना रोने वाले ये यकीनन भूल बैठे हैं कि अगर इनके लंदन में, दुबई में बड़े बड़े महलात ना बनते, अगर जाली अकाउंट्स में कौम का पैसा ना होता, तो ना इस मुल्क पर कोई कर्जा होता, ना इस मुल्क की मईशत वेंटिलेटर पे जा पहुंचती। 10 साल हुकूमत करने वाले, फ्रेंडली ऑपोजिशन कहूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, फ्रेंडली ऑपोजिशन करने वाले एक हुकूमत में, दूसरा फ्रेंडली ऑपोजिशन में, फिर दूसरे की बारी वो हुकूमत में और पहले वाला फ्रेंडली ऑपोजिशन में। आज 10 माह की हुकूमत बर्दाश्त नहीं हो रही, तो समझ जाएं कि वजह अवाम नहीं, वजह तुसी नहीं हो, वजह मैं नहीं हूँ, वजह इनके मुकद्दमात हैं। इसी तरह अब कुछ सहाफ़ती हलकों से भी आवाज़ें निकल रही हैं कि आओ मुझे गिरफ्तार करो, आओ मुझे पकड़ लो, आओ मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं डरता नहीं हूँ, मुझे आकर हथकड़ी लगा दो। ये आवाज़ें आ रही हैं उन मखसूस सहाफ़ती हलकों से जिन पर पिछली हुकूमतें बहुत मेहरबान रहीं, बहुत मेहरबान रही। ये आवाज़ें आ रही हैं उन मखसूस सहाफ़ती हलकों से जिन्होंने पिछले 10 साल भरपूर आसाइशें इंजॉय की हैं। ये आवाज़ें आ रही हैं उन मखसूस सहाफ़ती हलकों से जो पिछले 10 साल तक सहाफ़त के ठेकेदार बने हुए थे, लिटरली ठेकेदार, कि वो जिस पर हाथ रखते वो सहाफ़ी हैं और जो उनके आशीर्वाद से महरूम रह जाए वो सहाफ़ी सॉरी टू से है ही नहीं। इनमें एक नाम है हामिद मीर साहब का। हामिद मीर साहब आजकल आए रोज़ क्या करते हैं जी, वीडियोस बनाते हैं, वीडियोस बनाकर डाल रहे हैं कि आओ मुझे गिरफ्तार करो, और उसी गिरफ्तारी की दावत देते हुए हामिद मीर ने एक और वीडियो बनाई है। पहले आपको मैं वीडियो दिखाती हूँ, फिर आगे जाके मजीद बात करती हूँ। रज़ा ये ज़रा क्लिप चलाइएगा हामिद मीर साहब का। मजीद जो मीर साहब हैं वो मजीद क्या फरमाते हैं, हामिद मीर साहब के झूठ बोलने से मुल्क की क्या कहते हैं खिदमत नहीं हो सकती। और हामिद मीर साहब आप इतनी वीडियोस बनाकर डाल रहे हैं, अगर एक वीडियो आप मज़ीद बना लें और अपने उन इल्ज़ामात पर माफ़ी मांग लें जिनके बुनियाद बनाकर जियो ने मुल्क के हसास इदारे के ख़िलाफ़ जहर उगला, तो बड़ी मेहरबानी ना होगी आपकी। हामिद मीर साहब आज आपको आज़ादी सहाफ़त सलब होती हुई महसूस हो रही है, क्योंकि आज मुल्क में बिला जवाज़ किसी को रियासती इदारों के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशी की इजाज़त नहीं है। हामिद मीर साहब आप कैसे सहाफ़ी हैं, मैं आपसे पूछती हूँ, जो हर सियासतदान के फेवरेट रहे हैं। सियासतदान का फेवरेट होना क्या अच्छे सहाफ़ी होने की डेफिनेशन है, या वो सहाफ़ी अच्छा सहाफ़ी है जिसको हर सियासतदान चौक में चौराहे में बैठ के गालियां निकाल रहा हो कि कल मुझे बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया। ये सवाल मैं अवाम से पूछती हूँ कि क्या ये बहुत बड़ा सहाफ़ी है जो हर सियासतदान की गुड बुक्स में है, यानी फेवरेट है। हाँ, हर सियासतदान आप पर मेहरबान रहा, कैसे पूछ सकती हूँ मीर साहब। जरदारी साहब हों या फिर नवाज शरीफ साहब, दोनों आपको बहुत पसंद करते हैं, क्यों, वजह बताएंगे आप। शायद यही वजह है कि आज जब ये दोनों जेल में हैं तो आपको अपनी आज़ादी सहाफ़त ख़तरे में नज़र आ रही है, अंधेरे में नज़र आ रही है। मुल्क में क्या सिर्फ आप ही एक सहाफ़ी हैं, या फिर आपके वो जो हम ख्याल सहाफ़ी जो नून लीग और पीपल्स पार्टी का बयानिया फ़रोख्त करते रहे, अपना ज़मीर बेच के, कलम बेच के, वो सहाफ़ी हैं। ज़रा अपनी नज़र को वसी करें हामिद मीर साहब, तो अंदाज़ा होगा कि इस मुल्क में और भी सहाफ़ती इदारे हैं, मज़ीद कई सहाफ़ी हैं जो इस वक्त हम देखते हैं कि नज़रअंदाज किए जाते रहे, तब से नज़रअंदाज हो रहे हैं जब आप और आप जैसे चंद सहाफ़ी जो है वो हुकूमतों के चहीते हुआ करते थे। अब आपको लिटरली नज़र आ रहा है कि अब आप चहीते नहीं है ना, एक्चुअली
آپ کے وہ مسئلے جو ہیں وہ سر اٹھانا شروع ہو گئے, پھر حساب کتاب کے کھاتے کھلنے والے ہیں جو آپ کو چین کی نیند نہیں لینے دے رہے, اور آپ جس چینل میں کام کرتے ہیں اس کو کروڑوں کے اشتہارات نواز شریف صاحب عطا کرتے رہے تھے. اور دوسری بات رہی, اگر میں آگے جا کے بات کروں, دوسری بات یہ جو اجمل قصاب صاحب کی بات ہے اس حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی. یہ جو اجمل قصاب صاحب کی کہ حامد میر صاحب فرماتے ہیں کہ اجمل قصاب پاکستانی تھا, یہ وہ نہیں کہہ رہے بلکہ رضوان عباسی صاحب فرما رہے ہیں. تو اس کا جواب میرے خیال سے اگر ہم رضوان عباسی صاحب سے ہی لے لیں تو زیادہ بہتر ہوگا حامد میر صاحب, اور آپ کو بھی سکون مل جائے گا. ہمارے ساتھ خود اسلام آباد اسٹوڈیو سے موجود ہیں رضوان عباسی صاحب, انہی سے سوال پوچھتی ہیں, وہ جواب دیں گے. عباسی صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, بتائیے گا کہ جو حامد میر صاحب جو بڑے صحافی ہیں, انہوں نے آپ کا جو کلپ ہم نے دکھایا جس میں آپ گفتگو کر رہے تھے, جس میں آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اجمل قصاب پاکستانی ہیں, اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں یہ ذرا آپ شیئر کر دیجئے, کیونکہ حامد میر صاحب تو بڑی کہانیاں بنا رہے ہیں. دیکھیں, آج بھی جو پاکستان میں ممبئی اٹیک سے ریلیٹڈ کیس چل رہا ہے, اس میں جو پروسیکیوشن کا جو سٹینس ہے وہ آج بھی یہی ہے کہ اجمل قصاب پاکستانی تھا. یہاں پہ جو پروسیکیوشن چل رہی ہے, جو لوگ جیل میں ہیں اور ان کی حد تک, اور جو اجمل قصاب سے وہ جو انڈیا سے ڈاکومنٹس آئے, تو ادھر جو ایف آئی اے والوں نے اپنی انویسٹیگیشن کر کے رپورٹ سبمٹ کر کے جو سٹینس لیا اجمل قصاب کے حوالے سے, وہ یہی لیا کہ وہ پاکستانی تھا. لیکن الحمدللہ ہم ڈیورنگ ٹرائل ایویڈنس کے بعد یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ اجمل قصاب کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں تھا. اجمل قصاب پاکستانی نہیں تھا. یہ ایویڈنس مینوپلیٹ کر کے, جھوٹے بیان دے کر, جھوٹے بیان ریکارڈ کر کے, جیلی ڈاکومنٹ ساتھ کورٹ فائل کے لگا کر, یہ انہوں نے اجمل قصاب کو پاکستانی ثابت کرنے کی کوشش کی. لیکن ٹرائل کے دوران یہ ثابت ہو گیا کہ اجمل قصاب پاکستانی نہیں تھا. اجمل قصاب کا پاکستان سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا. یہ اب آج ہم, اور آج سے میرے خیال سے دو سال پہلے ہم یہ بات ثابت کر چکے ہیں کورٹ آف لاء میں, اور انشاءاللہ یہ چیزیں بہت جلدی سب کے سامنے بھی آ جائیں گی کہ اس کیس کی رجسٹریشن اور یہ سارا جو تھا, یہ اس کے پیچھے کیا محرکات تھے, کیسے بے گناہ لوگوں کو اس کیس میں ملوث کیا گیا پاکستان میں, کیسے پاکستان کو کنیکٹ کرنے کی جو ہے وہ مذموم کوشش کی گئی اس انڈین ایپیسوڈ کے ساتھ, اور یہ سارا. لیکن میں آپ کے سامنے پوری رسپانسبلٹی سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم اس عدالت میں, اینٹی ٹیررزم کورٹ میں یہ ثابت الحمدللہ یہ ثابت کر چکے ہیں کہ اجمل قصاب پاکستانی نہیں تھا اور اس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں تھا. اچھا, آپ سے جاننا چاہوں گی رضوان عباسی صاحب, کسی بھی جو انسان آپ کو دیکھ رہا ہے, کوئی بھی شخص آپ کو دیکھ رہا ہے, ٹی وی دیکھ رہا ہے, اس ٹائم پہ بول نیوز دیکھ رہا ہے, ایسے نہیں چلے دیکھ رہا ہے, آپ کی گفتگو, آپ کا موقف سن رہا ہے, اس کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد حامد میر صاحب نے آپ کا کوئی موقف دوبارہ نہیں دیا؟ نہیں, اس کے بعد جو ہے ڈیورنگ ٹرائل اور اس کے بعد جو ہے دوبارہ اس بارے میں انہوں نے کوئی میرا ورشن نہیں لیا اجمل قصاب کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ صحافت یا اوتھینٹسٹی ہے کہ تحقیقات کے بعد آپ کا کوئی موقف ہی نہ لیا گیا ہو, یعنی جہاں پہ موقف ان کے موقف کو ڈیفینڈ کرے وہاں تک وہ بڑا ڈنڈورا پیٹتے رہیں, لیکن بعد میں وہ آپ کا موقف نہ لیں؟ ابھی تو دیکھیں, یہ موقف والی بات ہی نہیں ہے, ابھی تو یہ ایویڈنس والی بات ہے. کچھ گواہان تھے جن کے بیانات کی روشنی میں ایف آئی اے والے یہ کلیم کر رہے تھے کہ اجمل قصاب پاکستانی ہے. وہ لوگ عدالت میں ایگزامن ہوئے, ہم نے ایویڈنس کروائی. اب میں کیونکہ ان کیمرہ پروسیڈنگز کا آرڈر ہے, میں ساری چیزیں نہیں بتا سکتا, لیکن اس میں ہم یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. وہ اگر کوئی وہ ڈاکومنٹس پڑھے گا تو اسے خود سمجھ آ جائے گی کہ اجمل قصاب کے متعلق جو جھوٹا پلندہ اور جو جھوٹ بولا گیا اور جو اس کو پاکستان کے ساتھ نتھی کرنے کی کوشش کی گئی, جو اس کو پاکستانی جو لوگ چاہتے تھے کہ یہ ثابت ہو کہ وہ پاکستانی ہے, وہ بالکل ناکام ہو گئے. اور ایویڈنس کی مضبوط شواہد کی بنیاد پہ وہ ناکام ہوئے کہ, اور وہ جو جیلی جو جھوٹی شہادتیں جو انہوں نے پیش کی ہوئی تھیں وہ بالکل جو ہے وہ سسٹین نہیں کر سکی کورٹ آف لاء میں, اور یہ ثابت ہو گیا کہ وہ پاکستانی نہیں تھا. تو اب تو موقف والی بات نہیں ہے, اب تو ایویڈنس والی بات ہے.
وہ اس کی بیسس پہ کوئی بھی آدمی یہ سرٹینٹی سے کہہ سکتا ہے. دیکھیں اس کے بعد اس کا اجمل قصاب کا ڈومیسائل انڈین پتا چلا کہ انڈیا کے کسی صوبے کا اور کسی ڈسٹرکٹ کا وہ ڈومیسائل ہولڈر بھی تھا. تو اب تو بہت ساری چیزیں اس سے آگے آگئی ہیں, لیکن وہ جو باتیں ہیں وہ میں ان کی نہیں کرتا. بلکہ ٹھیک اچھا جس ریونیو آفیسر نے اس کا ڈومیسائل نکالا تھا اس کو بھی جاب سے جانا پڑا, یہ تمام خبریں سرحد پار سے یہاں پر آئیں, اور یہ آپ کو بھی پتا ہوگا کہ ڈومیسائل کے لیے اگر آپ کا ڈومیسائل بھارتی نکلتا ہے, جیسا کہ سامنے آ چکا کہ اجمل قصاب کا ڈومیسائل بھارتی پکڑا گیا, اس کے لیے تو بڑی دستاویزات چاہیے ہوتی ہیں, ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کا پاسپورٹ, آپ کا آئی ڈی کارڈ, آپ کا بجلی کا بل, گیس کا بل, بہت سی چیزیں. تو وہ تمام ڈیٹا ملنے کے بعد ہی اس ریونیو آفیسر کو جاب سے جانا پڑا نا. پھر بھی ایسے لوگ ایسا ایجنڈا کرتے ہیں, آپ کو کیا سمجھ آتا ہے؟ دیکھیں آپ اس چیز پہ ذرا غور کریں کہ آپ کی بات درست ہے کہ ڈومیسائل جو ہے کوئی بھی آدمی جائے ڈومیسائل بنوانے کے لیے تو اسے ڈومیسائل نہیں ملتا. پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا وہ اس ایریے کا رہنے والا ہے. ڈومیسائل جو ہے بعض ایریاز میں جو ہیں وہ ریزیڈنٹ سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں, اور زیادہ تر جو ہے وہ ڈومیسائل ہمارے سب کانٹیننٹ میں چلتا ہے. تو وہ ڈومیسائل کے لیے پراپر ایک انکوائری آن دی بیسس آف ڈاکومنٹس ہوتی ہے, اور اس کے بعد یہ ڈکلیئر کیا جاتا ہے کہ وہ آدمی اس ایریا کا رہنے والا ہے کہ نہیں ہے. اور پھر جب تسلی ہوتی ہے کہ ہی از ریزیڈنٹ آف دیٹ ایریا تو پھر اس کو ڈومیسائل ایشو کیا جاتا ہے. تو اس کا جو ہے انڈین ڈومیسائل نکلا. یہ کسی نے نہیں کہا کہ یہ جو ڈومیسائل کے ساتھ جو ڈاکومنٹس ہیں یہ غلط ہیں اور فلاں. ایک آدمی کو انہوں نے بس سائڈ پہ ہٹا دیا کہ جی یہ غلط ڈومیسائل اور فلاں, یہ چیزیں بہت کچھ کہتی ہیں. لیکن میں ان چیزوں پہ نہیں جاتا, میں تو ان چیزوں پہ جا رہا ہوں کہ جو ہمارے پاس ڈاکومنٹس موجود ہیں اور جو کچھ چیزیں ابھی ریکارڈ کے اوپر آ چکی ہیں وہ چیزیں اس قدر کافی ہیں کہ ان کی بیسس پہ یہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ اجمل قصاب کا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا, وہ پاکستانی نہیں تھا. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے رضوان عباسی صاحب آگے چلتے ہیں. یہ بتائیے کہ جو ریاستی ادارے ہیں ان کے خلاف جو الزامات لگائے جاتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ اب آج کل آزادی کا معیار یا سٹینڈرڈ سوری ٹو سے شاید یہ سیٹ کر دیا کہ کچھ سو کالڈ بڑے صحافیوں کی جانب سے کہ جتنی آپ بچھاڑ کریں گے ریاستی اداروں پر, تندو تیز نشتر بسائیں گے تنقید کے, یعنی ٹو کٹ شارٹ ان کو گندا کر دیں گے دنیا میں, جھوٹے الزامات لگا کے, جھوٹی کہانیاں سنا کے. اس کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے؟ اس کو آزادی کہتے ہیں؟ قانون کیا کہتا ہے؟ قانون نے کوئی لمٹس بتائی ہوئی ہیں؟ جی بالکل, قانون میں بہت ساری لمٹس ہیں اور اس میں بہت سارے لاز بھی ابھی ایگزسٹ کرتے ہیں اور بڑے ان کے اوپر امپلیمنٹ بھی کروایا جا سکتا ہے. اور یہ ہماری بدقسمتی کہ یہ صرف ہمارے ہاں یہ فیشن پایا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے کسی ادارے کو ہم چھوٹا ثابت کرنے کے لیے اور اس کے اوپر الزام تراشی کرتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ جو ٹرینڈ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے, اس کو پروان نہیں چڑھنا چاہیے اور اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے ان ساری چیزوں کو. دیکھیں ہم لوگ پاکستانی ہیں, پاکستان کی وجہ سے آج ہم دنیا میں کسی جگہ پہ بھی ہمارا نام عزت سے اور ہماری شناخت پاکستان ہے. اور اگر ہم پاکستان کے اداروں اور ان کے خلاف اس قسم کی ہرزہ سرائی کریں گے تو وہ انفیکٹ ہم اپنے آپ کو ڈیگریڈ کر رہے ہوتے ہیں. یہ اس سے ہمارا قد اگر سوچا جائے تو قد بڑھتا نہیں ہے, ہمارا قد کم ہوتا ہے. ہم لوگ ہمارا مذاق بناتے ہیں, ہمیں جو ہے لوگوں کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو بیس بنا کے ہمارے ملک کو بدنام کریں. تو ہمیں یہ اپرچونٹیز نہیں دینی.